کیو اے ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظر گرامی، آج ہم بات کرتے ہیں طوطا۔ ہاک ہیڈڈ طوطے جیسے طوطے کی نوعیت تفریح اور دلچسپ پالتو طوطوں میں سے ایک ہے۔ چاہے آپ کسی اچھے پالتو طوطے کی تلاش کر رہے ہو یا جانوروں کے ساتھی، طوطے کے بہت سے مختلف اقسام ہیں جن میں سے انتخاب کرنا ہے۔ دنیا بھر سے طوطوں کے تقریباً 372 اقسام ہیں۔ طوطے کے سب سے بڑے تنوع آسٹریلیا، وسطی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں، لیکن دوسرے علاقوں میں سے بھی کچھ بہت سے منفرد پرندے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ طوطے کے اقسام سائز، رنگ، رویے، مزاج اور بات کرنے کی صلاحیت کے وسیع اقسام میں آتے ہیں۔ بہت سے مشہور طوطے قریب سے متعلقہ نسل میں کئی پرجاتیوں پر مشتمل ہوتی ہیں، جیسے سب سے بڑے طوطے مکاؤ نیز، درمیان سے چھوٹے طوطوں کے گروا طوطے کی یہ اقسام آسانی سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہر گروہ پرندوں کی پرجاتیوں کی ایک بڑی تعداد رکھتا ہے، ان کے پرندوں کے رہنما مندرجہ ذیل حصوں میں ہیں: ایمیزون طوطے، افریقی گہرے طوطے، مکاؤ کاکیٹو، کونیئرس طوطے، کوک آئیٹلس، پیار کے پنچھی، کورلی ٹیکس، پیونس طوطے، کایکس طوطے۔ یہ بہت سی پرجاتیں طوطوں کی نسل پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہاں شامل برڈ گائیڈ دیگر دلچسپ طوطوں کے کچھ اقسام کے نمونے ہیں۔ یہ طوطوں کی زیادہ انفرادی یا منفرد اقسام ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ طوطوں کی کچھ بڑے اور یا زیادہ آسانی سے معلوم گروہوں سے تعلق رکھتے ہوں، پھر بھی ان میں سے کچھ بہت سے منفرد پرندے ہر وقت طوطوں کے پسندیدہ کے طور پر فہرست میں سرفہرست ہیں۔ طوطوں کی تفصیل۔ طوطوں کی پوری نسل کی اہم خصوصیت اس کی واضح اور مضبوط چونچ ہے۔ شکاری پرندے کے مقابلے میں اس کی چونچ چھوٹی اور اونچی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی پر مومی کہلاتا ہے اور اس کی اوپری بنیاد پر پایا جاتا ہے واقع ہوتا ہے۔ وہاں نتنوں سمیت تمام پرجاتیوں کی طرح اوپری جبڑا ہاک کی شکل کا ہوتا ہے، افقی نالیوں سے نشان زد ہوتا ہے۔ ان میں بیجوں کو جمع کرنے اور نچلے جبڑے کی کنارے کی حفاظت کرنے کا شاندار کام کرتے ہیں۔ اس کی زبان دانتوں کے برش کی طرح ریشمی دار پیپلی سے ڈھکی ہوتی ہے۔ یہ منسل اور موٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ درختوں کی رطوبتوں اور پھلوں کے رس، پھلوں کی جرگ اور امرت کو آسانی سے چاٹ سکتا ہے۔ طوطے کے جسم کا یہ حصہ انتہائی متحرک ہوتا ہے کیونکہ اس کے خمیدہ مضبوط کاٹنے کے قسم کی چونچ کسی بھی عنصر پر چڑھنے، پکڑنے، کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ٹانگیں 4 انگلیوں سے بنی ہوتی ہیں، زائگوڈاکٹائل کی شکل میں، جس کا مطلب یہ ہے ان میں سے 2 انگلیاں پہلی اور چھوٹی آگے کی طرف ہوتی ہے اور باقی 2 دوسری اور تیسری پچھلے کی طرف ہوتی ہیں۔ وہ چلنے کے لیے اناڑی ہوتی ہیں، ہموار سطح، تاہم وہ غیر مساوی طور پر چلتے ہیں، جیسے شاخوں کے درمیان چڑھنے کے لیے اپنی ٹانگ اور چونچ کو ہاک کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر طوطے کالونیوں میں پالے جاتے ہیں۔ وہ خاص طور پر یکتو جیت والے ہوتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر خود مختار گھونسلے بناتے ہیں۔ دوسرے انواع کے علاوہ وہ زمین پر پالے جاتے ہیں۔ کچھ انواع جیسے کہ راہب مکمل طور پر تنہا گھونسلے بناتے ہیں، جبکہ مالکی طوطے عام طور پر سوراخوں کرتے ہیں، چٹانوں، درختوں، تنوں یا زمین پر واضح رہے گے۔ ان پرندوں کے تمام انڈے سفید ہوتے ہیں۔ چند سیکنڈ تک جاری رہنے والی صحبت کے بعد حمل کا دورانیہ چند ہفتوں تک رہتا ہے اور انکیوبیشن کا دورانیہ 25 دن تک رہتا ہے۔ مادہ صرف 4 یا 5 انڈے پیدا کرنے کا انتظام کرتی ہے۔ انڈوں سے نکلنے کے بعد ان کی دیکھ بھال ان کے والدین زندگی کے 2 مہینے تک کرتی ہیں۔ جہاں تک اس کی آواز کا تعلق ہے تو یہ ایک طاقتور چیخ ہے۔ بڑی سائز اور تناسب کے پرندے بھیڑے کرنے والی آوازیں نکالتے ہیں، جو کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن ہے۔ تاہم ان نسلوں میں انسانی لفظوں کو دہرانے یا نقل کرنے کی قابلیت بھرپور ہوتی ہے۔ انہیں اپنے آقا سے سکھایا جاتا ہے،
جیسا کہ وہ کسی دھن یا راگ میں سیٹی کے آواز کو دہرانے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو یہاں تک کہ ہدایت کے بعد مکمل جملے نکالنے پر مبہوت ہوتے ہیں۔ یہاں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تو وسیع ذخیرہ الفاظ حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے پرندوں کے لیے آپ کم اور بہت خوشگوار آوازیں سن سکتے ہیں۔ ان سے نرم پیار بھرے چہچہاہٹ سننا بھی ممکن ہے۔ اس چیز کو اجاگر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ طوطے بار بار کہے جانے والے فکروں کے معنی یا مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات سے باخبر ہیں، کیونکہ ان کا استدلال یا فہم و فراست بالکل ناکارہ ہے۔ جیسا کہ گفتگو قائم کرنا ان کے ساتھ اور یہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کا مناسب جواب دیں گے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کی وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پرندوں کی یہ حیرت انگیز نسل مشاہدے کرنے کی صلاحیت بھرپور رکھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب انہیں کسی خاص صورتحال میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ عمل کرتے ہیں اس کے مطابق۔ اس کی چونچ خمیدہ، مضبوط اور کانٹے دار ہوتی ہے۔ جہاں تک اس کے پیروں کا تعلق ہے وہ چھوٹے ہیں جبکہ اس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔